تعالیٰ میرے دوست عزیز اللہ کا بھلا کرے. میں سویا ہوا تھا اس رخ انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا. جمعے کا دن کیوں ہے, بڑا ضروری کام ہے. اٹھی, مجھے خیال آیا جمعے کو نئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو کوئی بکنگ کرائی ہوگی تو لے جانا چاہتا ہوگا. میں کیا میں کپڑے بدل لوں کہ نہیں, کپڑے نہیں بدلنے, ایویں ہی چل. تو ہم سینٹرو ماڈل اسکول سے اکٹھے آ رہے تھے, اس لیے بہت محبت تعلق تھا. تو میں چل پڑا. جب تھوڑی دور گئے تو کہنے لگا پہلے جمعہ پڑھنا ہے. تو پھر مجھے شک ہوا کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پھر فلم تو نہیں, کوئی اور چکر ہوگا, یا ہو سکتا ہے سیکنڈ شو ہو سکتا ہے اس کی ہو. جمعہ پڑھ کے آگے نیلا گنبد وہ جو ساتھی تھا وہاں جمعہ پڑھا. جمعے کے بعد پھر آگے میں کہا ہوں دس کہ اپن تبلیغی جماعت نال چلنا ہے. میں کہا تو جا, مینو معافی دے, میں نہیں جانتا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی اور سدھا ہو گیا. وہ اس کی زبردستی میری ہدایت کا ذریعہ بن کے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا. نہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا, نہ اپنا ذوق شوق ایسا. وہیں سے میں نے 4 مہینے تبلیغ کا ارادہ کر لیا. 4 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا کہ میں اب کالج نہیں پڑھوں گا, میں مولوی بنوں گا, تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا گزری, کیا بیتی, اور کتنا کچھ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. جو مجھے گالیاں سننی پڑی اور لان تان, یہ میں آپ کو کہانی کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ آج اس منظر کو دیکھ کر مجھے چند باتیں یاد آئیں, وہ بچوں سے شیئر کرنے لگ گیا. باپ نے بولنا چھوڑ دیا, ماں نے بولنا چھوڑ دیا, چاچے تائے. ہمارے ڈیرے میں, ہمارے جب تک تایا زندہ تھے تو ان کے ڈیرے میں شام کو مجلس ہوتی تھی. ان کے بعد لیکن میرے باپ پہلے فوت ہو گئے, میرے تایا بعد میں فوت ہو گئے. تو شام کی مجلس سارے چاچے تائے بابے اکٹھے ہوتے اور میں نشانہ ہوتا, اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسا جملہ بولوں کہ یہ ذلیل سے ذلیل تر ہو اور تنگ آ کے یہ چھوڑ دے. یہ 6-7 مہینے کی کڑوی گولیاں تھی جو میں نگلتا رہا. اس میں سے ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ساری کہانی سنا رہا ہوں. تو مولوی بنتا پہ تینوں کہیں مڑ پوچھنا ہے, تین تک کسی جتی سے نہیں لکھنا, تیرا تو رشتہ ہی کسی پاسے نہیں ہوگا. تو پھر اچھا, ہمارے دیہات کا کلچر تھا پنجاب کے, لوکل دیہات, مہاجر نہیں لوکل, کہ شام مغرب کے بعد امام مسجد ویسے چنگیر اٹھاتا تھا, اتنی بڑی ہوتی تھی, اور پھر وہ پورے گاؤں کا چکر لگاتا. ہر گھر سے روٹی دال سبزی اچار وہ اکٹھا کرتے 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 اپنے گھر آتا. پھر وہ اس کے بچوں کا کھانا ہوتا تھا, تنخواہ ہوتی نہیں تھی. تو پھر مجھے میرے چاچے بابے کہتے, ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا نام تھا محمد بخش, تو وہ مجھے کہتے تو محمد بخش موٹھا بنو ہے. موٹھا ان کی قوم تھی, تو ہوں محمد بخش موٹھا بنو ہے کہ گلیاں پھر سے تو روٹی پہنتے کھاسیں. تینوں کہیں جتی تو ہی نہیں لکھنا تو کر کی چھڑے. یہ جملے مجھے اس لیے یاد آئے کہ آپ نے مجھے بلایا. اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے آپ بلاتے, شیخ صاحب کو پوچھو کدے بیٹھے, کیوں میں نے سدے تو کون بولا. کوئی پروفیسر ہوتا, کوئی تاجر ہوتا, کوئی بڑا کاروباری ہوتا, مجھے یہ عزت ملی ہے تو اس اللہ کے دین کی نسبت سے ملی ہے کہ میں نے کہا جی اب جو ہو جائے. چونکہ 70s میں ڈاکٹر ایک اچھا امیج تھا, اور ڈاکٹر ہوتا تھا, تاجر نہیں ہوتا تھا. میں درد سے کہتا ہوں میرے دیش کے 99 ڈاکٹر
تاجر ہیں، کوئی ایک ڈاکٹر ہے، باقی تو مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وکیل کے پاس مظلوم آتا ہے، وہ کہتا ہے گاہک آ گیا، میرا دیس زوال کی پستی میں ہے، کس کس کا دکھڑا روں، تنہا داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، کہاں کہاں پھمبے رکھوں، کہاں کہاں مرہم لگاؤں۔ تو میں شیخ صاحب کا آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں، میں نے اس کو برداشت کیا۔ مجھے بھی پتا تھا کہ میں مولوی بن رہا ہوں تو مجھے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اتنا اس وقت اس کا تاثر عجیب تھا۔ پھر 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا، صبح کے 8 بجے ہوں گے یا 9، تو میں ناشتہ کر رہا تھا برآمدے میں۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ وہ گھر میں داخل ہوئے، انہیں سفید اور پگڑی کھول کے نا یہاں کندھے پہ رکھی ہوئی تھی لیفٹ، مجھے دیکھنے کا پارا چڑھا ایک دم، کہنے گے یہ تو مولوی بننا ہے، تو میرے گاڑی چوں نکل گیا۔ میں ایسے بغیر زاد راہ کے اندیکھی راہوں پر چل پڑا، گھر کے سارے آرام راحتیں سب کچھ چھوڑ دی۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا فیصلے کر چکا۔ چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان بگڑ جاتا ہے تو ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ جب انسان بنتا ہے تو ہر چیز بن جاتی ہے۔ اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو۔ اس وقت ہمارا علم غلط ہو چکا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پیسہ ملے، عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اپنے زندگی کی منزل اپنے پڑھو، اچھی ڈگریاں حاصل کرو، لیکن اپنے نبی کو سامنے رکھ کے چلو۔ ایک خوبصورت زندگی لے گیا ابا سفیان، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا اور آخرت بنانے کے لیے تمہارے میں آیا ہوں۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اس کے بعد اپنے نبی کو پہچانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ اس کی زبان پہ سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہو، دھوکے باز نہ ہو۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ وہ انصاف والا ہو، ظالم نہ ہو، ظالم نہ ہو، انصاف والا ہو، سچائی والا ہو، دیانتداری والا ہو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، پھر آپ نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ جو اب ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اور ایک ہماری تاریخ ہے، ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں، کربلا چمکتے سورج کی طرح ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نسل، جان، مال، اولاد، جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے، سستا سودا ہے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، باقی یہ سب کو چلا ہے۔ ایک بول پر حضرت امام علی مقام، جان بھی بچتی تھی، مال بھی بچتا تھا، بچے بھی بچتے تھے، اولاد بھی بچتی تھی، سب کچھ بچا کے گھر لے جا سکتے تھے۔ اس ایک بول پر یہ تو بچ جاتا شاید، اللہ بھی ناراض نہ ہوتا، چونکہ وہ میرے نبی نے خوشخبری دے دی تھی ماں کے دودھ پیتے ہوئے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری، ابھی دودھ پی رہے ہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان کا تو یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے بھی جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی حل ہو چکا تھا، لیکن سر کٹانے کا مطلب تھا امت کو پیغام دینا، پھر ظالم کے ساتھی نہ بننا، جھوٹ کے ساتھی نہ بننا۔
نافرمانی کی وادیوں میں گم نہ ہو جانا. زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی. کوئی آسان؟ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، اس نے چیخیں ماری، میں باہر بھاگ گیا، مجھ سے سنی نہیں گئی، اس کی چیخ و پکار سنی نہیں گئی. کیا خیال ہے ایک شخص کے سامنے بچہ کٹے، بھائی کٹے، بھتیجا کٹے؟ آسان کام؟ نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ سب ذبح ہو گئے اور خود بھی ذبح ہو گئے، لیکن یا اللہ تو راضی ہو جائے. سب سے آخری بیٹا عبداللہ 2 سال کا تھا، اس کو ملنے کے لیے بلوایا. پیار کر رہے تھے کہ تیر آیا ابن الموقد کا اور بچے کے گلے کے پار ہوا، اس کی گردن ڈھلکی، یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا، خون ہاتھوں میں لے کر یوں اوپر اٹھا کر کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، تو راضی ہے مجھے کوئی گلہ نہیں. بچوں اپنی منزل اللہ کو بنانا، اللہ کو بنانا، اللہ کو بنانا، اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرنا. میرے دیش کو ان پڑھوں نے نہیں ڈبویا، میرے دیش کو پڑھے لکھوں نے ڈبویا، میرے دیش کو دیہاتیوں نے نہیں ڈبویا. بہت اعلیٰ ڈگریوں والوں نے اس ملک کے ٹیندے میں سوراخ کیا ہے تو بک گئے، مول لگ گئے. میرا ریڑھی والا بھی بک گیا اور میرا بادشاہ بھی بک گیا. تو میں